الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رجب کا مہینہ رواں دواں ہے اور تقریباً نصف رجب ہو چکی ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت، و شعبان، اور ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما دیجئے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آغاز سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ عطا کیجئے، شعبان کے مہینے میں برکت عطا کیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. گویا کہ اس دعا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں برکت مانگتے ہیں، شعبان میں برکت مانگتے ہیں، رمضان تک پہنچ جانا مانگتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ رمضان تو خود سراپا برکت ہی برکت ہے، اس تک پہنچ جانا ہی سب سے بڑی منزل اور کامیابی ہے کہ رمضان کی ساعتیں جس کو مل گئیں، جسے ہلال رمضان دیکھ لیا، وہ برکتوں کے سمندر میں غوطے خود ہی کھانے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کھلی کچہری لگا کر شب و روز بخشش کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں. لیکن رجب کے مہینے میں برکت مانگی کہ اللہ میں رجب کے مہینے میں برکت عطا کیجیے، شعبان کے مہینے میں برکت، رجب کے مہینے میں برکت عطا کیجیے. شعبان کے مہینے میں برکت مانگیے، ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت عطا کیجیے. ظاہر ہے کہ برکت سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ برکت کی جب دعا آپ کے لیے قبول ہو گئی، اب اس کا ثمرہ اور نتیجہ، اب اس کا انعام آپ کو ملنا ہے. برکت مانگی، شعبان میں بھی برکت مانگی، اب اس کا انعام اور ثمرہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں بندوں کو عطا کر دینا ہے. اس لیے آپ یہ دعا فرماتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب
اور شعبان میں برکت نہ رمضان ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ کتنے اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہیں یا ان کو خوف اجل ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے وہ یہ گڑ گڑا کے فریاد کرتے رہتے تھے کہ اللہ اگر ہماری اجل کا وقت آ گیا ہے بدل نہیں سکتے ہیں، ہمیں بس ہلال رمضان تک ہماری سانسیں قائم رکھ، جیسے ہلال رمضان ہو جائے، چاند رمضان کا ہو جائے، بھلے ہماری روح قبض ہو جائے، لیکن ہم رمضان کی مبارک ساعتوں میں آپ کی آغوش میں آنا چاہتے ہیں۔ ظاہر کا رمضان کی ساعتیں جب آنا چاہتے ہیں، ظاہر کا رمضان کی ساعتیں جب آتی ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے، یہ تو اہل دل جانتے ہیں۔ یہ تو نصوص قطعیہ قرآن و سنت اس کا اظہار کرتے ہیں کہ اس پر کیا انقلاب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ ادنا سے ادنا ایک مومن مسلمان بھی اس کا اثر اپنے قلب، جس کا قلب کثافت سے بھرا ہوا ہے، معصیت و عصیان سے بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود ان قلوب پر بھی اس رمضان کی مبارک ساعتوں کا اثر پڑتا ہے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے روزے بھی رکھتا نظر آتا ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی تراویحیں بھی پڑھتا نظر آتا ہے، وہ ٹوٹا پھوٹا ذکر بھی کرتا نظر آتا ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی اللہ کے گھر میں آنا جانا بھی جاری کر دیتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ ایسے قلوب جو عصیان کے اندر بالکل گچ ہو چکے ہیں ان پر بھی ان ساعتوں کا اثر پڑتا ہے، اور جو قلوب سارے پورے 11 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے، 11 مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے، اور وہ قلوب ایسے مزکہ اور مصفہ و شفاف ہو گئے، وہ رمضان کی جب ساعتیں پاتے ہوں گے تو ان قلوب کی مستی کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص، ایک رمضان کے اندر ہی 63 قرآن کریم کی تلاوتیں کر لیتے تھے، 63 قرآن ختم کر لیتے تھے ایک رمضان میں، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، صبح شام قرآن کی تلاوتیں۔ اور کتنے ایسے کریم کو رمضان کے ساتھ جو خاص مناسبت ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں ہے، کیونکہ اس رمضان کی مبارک ساعتوں ہی میں اس قرآن کریم کو آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے، جس کا اظہار قرآن کریم نے کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا، قدر رمضان میں ہے۔ تو قرآن کو چونکہ بڑی مناسبت ہے اس رمضان کے ساتھ، اس لیے اولیاء کامل کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے قرآن کریم کے اندر انہماک۔ کتنے اولیاء کاملین ایسے کہ سب ملاقاتیں لوگوں کی روک کر ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت میں لگے رہتے تھے۔ فرمایا کہ اب قرآن پڑھنے کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، بس ہم اللہ کی باتیں سنیں، سارے 11 مہینے ہم نے تمہاری باتیں سنی ہیں، خلق کی باتیں سنی ہیں، اب رمضان میں ہم خالق کی باتیں سنیں گے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہوتا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، کی تلاوت کا مطلب یہ ہوتا اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، اور ایک ایک آیت کو دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بول رہا ہے، تو میں نوافل میں کھڑا ہو جاتا ہوں خدا کے آگے ہاتھ باندھ کے، یوں لگتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو دیکھو، محبوب جب اللہ جیسا محبوب ہو، حقیقی محبوب بن جائے تو پھر اس کی باتیں سننے کا لطف، اس سے باتیں کرنے کا جو لطف ہے وہ تو ظاہر عاشق ہی جانتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو خاص شغف ہے چونکہ رمضان کے ساتھ، اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی برکت کی دعا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی عباداتی سال کا آغاز رجب سے ہو گیا ہے۔ کیا آپ غور کریں، یہ ساری عباداتی سال یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ عباداتی سال کے مہینے رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ جو مہینے ہیں انہی مہینوں میں ہو رہی ہیں، اسی مہینے میں زکاتیں ادا ہو رہی ہیں، انہی مہینوں میں تراویحیں ہو رہی ہیں، انہی مہینوں کے اندر روزے رکھے جا رہے ہیں، انہی مہینوں میں حج بیت اللہ ہو رہا ہے، جو پوری زندگی میں ایک ایسی
مبارک عبادت پوری زندگی میں ایک دفعہ کر لینا کافی ہے. کیوں کہ وہ ایک دفعہ حج کر لینے پر جنت ہے. اس لیے اسلام نے کہا ساری زندگی میں ایک دفعہ حج کر لو تو بس جنت کا ٹکٹ تمہاری جیب میں ڈال دیا جائے گا. اور رجا کا یوم ولدت امہ، ایسے تم لوٹو گے حج سے جیسے آج ہی ماں نے جنا ہے، کیونکہ اب جنت تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے. اس لیے ایک ہی دفعہ کافی حج، اور وہ جنت کافی حج، اور وہ جنت تمہارے حوالے کر دی جاتی ہے. تو دیکھو یہ سارے مہینے یہی. اب شعبان کا مہینہ تبھی تو حدیث میں آتا ہے اور رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اور رمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے پورے مہینے میں روز رکھتے تھے. فرماتے تھے میرا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینوں کو میرے ساتھ منسوب کیا ہے، میں کیوں نہ ایسا کروں کہ میری اگر نمازیں اللہ کے ہاں پیش ہو رہی ہیں تو شعبان کے مہینے کثرت سے شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں. مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے، کہ ظاہر ہے اس لیے کہ ہمارا مہینہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر شعبان میں روزے رکھ ڈالیں گے تو رمضان میں کہیں اتنے کمزور نہ ہو جائے کہ شہر رمضان کے روزے نہ رکھ پائیں. اس لیے سنت نے منع کر دیا کہ آپ شعبان نہ رکھ پائیں. اس لیے سنت نے منع کر دیا کہ آپ شعبان میں روزے رکھنے کا رسک نہ لیں. ہاں الا یہ کہ آپ مصنون روزے رکھ لیتے ہیں، منڈے کا روزہ، تھرسڈے کا روزہ، کوئی بات نہیں، ایام 20 کا روزہ، لیکن آپ کو کثرت سے پورے شعبان کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں. اس لیے کہ یہ نہ ہو کر بیٹھے اور رمضان جب آئے جو آپ کا مہینہ ہے، جو امت کا مہینہ ہے، جس مہینے میں آپ کے روزے اللہ کے سامنے پوری آپ کے ساتھ جانے چاہیے، اس وقت آپ کے روزے ٹوٹنے لگ گئے، آپ بیمار پڑ گئے، کمزور ہو گئے. اس لیے نبی نے تو پورے مہینے روزے رکھے، لیکن امت کو اجازت نہیں دی کہ آپ پورے مہینے شعبان کے روزے رکھیں. اگر کوئی رمضان کا مہینہ ہے لہٰذا رمضان کے مہینے میں ڈٹ کے آپ روزے رکھیں پورے شرائط و آداب کے ساتھ، اور رات کو اللہ کے سامنے تراویح میں کھڑے ہو جائیں. گویا کہ دن میں قرآن کی تلاوتیں کریں، رات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تراویحیں سنیں، تو گویا کہ اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. نماز میں کھڑے ہو گئے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. شام بھی ہے عاشق خدا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات میں گزارتے ہیں. تو فرمایا کہ اس انداز سے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور جہاں حدیث میں فرما دیا کہ میری امت میں جس شخص کی بخشش رمضان کے مہینے سے، فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور جہاں حدیث میں فرما دیا کہ میری امت میں جس شخص کی بخشش رمضان کے مہینے میں نہ ہوئی، فرمایا کہ اس کی اب بخشش کبھی نہیں ہو سکتی، وہ ہلاک ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ جس کا اپنا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کے فیصلے کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اس مہینے میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس بیچارے کے لیے اب کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں اس کی بخشش ہو سکے گی. تو گویا کہ یہ جو 3 مہینے، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور آپ شب برات، لیلۃ البرات آتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں راتوں کے اندر، تینوں مہینوں کے اندر ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے کہ جو برکت کی دعا نبی فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت. و تعالیٰ اس برکت کے نزول کے لیے ایک رات رجب کے اندر عطا کر دی، ایک رات شعبان کے اندر عطا کر دی، اور پھر ان برکت کا ثمرہ اور نتیجہ اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے رمضان میں بھی ایک رات عطا کر دی. ایسا پورا مربوط نظام بنا دیا چنانچہ رجب کے مہینے میں، ایسا پورا مربوط نظام بنا دیا چنانچہ رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ المعراج عطا فرما دی، معراج، شب معراج. اور شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ البرات، شب برات عطا فرما دی. اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک کا جو نتیجہ تھا وہ ظاہر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی. کیونکہ دنوں کی قیمت اصل میں راتوں کے اندھیرے کی وجہ سے ہے، دنوں کی قیمت راتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں بھی پیچھے راتیں چھپا دی ہیں کہ دیکھو یہ لیلۃ المعراج کی وجہ سے، لیلۃ المعراج کی وجہ سے رجب کی منزل حیثیت ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا مہینہ بنا دیا. اور جب اپنا مہینہ بنایا تو پھر اللہ نے اس مہینے میں اپنی شان دکھائی.
معراج کا واقعہ ظاہر فرما دیا، اور امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین محمد عربی المصطفیٰ المجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس مہینے میں اپنے پاس بلایا، آؤ ہماری شان دیکھو، ہماری آسمانوں کی سیر کرو، ہماری جنتوں کی سیر کرو، آسمان بالا کی سیر کرو۔ گویا کہ 7 آسمانوں کی سیر کروائی، پھر کی سیر کروا دی، ہر پیغمبر سے ہر آسمان پہ ملاقاتیں کروا دی، بیت المقدس تک پہنچا دیا، تمام انبیاء کی امامت کروا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ مہینہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم میری شان دیکھو، آؤ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ خود قرآن نے کہا سبحان الذی، پاک وذات لیلم، رات کے مختصر سے وقت میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کیوں لے گئی؟ اور کیسی جگہ وہ؟ الذی بارکنا حولہ، یہ بیت المقدس ایسی برکت کی جگہ کہ اس کے دائیں بائیں اللہ نے برکتیں ہی برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ انبیاء ہی انبیاء وہاں ہیں، انبیاء کی مدفن ہیں، انبیاء کا نزول وہاں پر، رحمتیں برکتیں، مادی اور مانوی ساری رحمتیں برکتیں وہاں پر۔ اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ لے گئے اپنے پیغمبر کو اس سفر پر؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ جیسے بادشاہ لوگ کہتے ہیں کسی جگہ ملاقات کسی سے ہوئی، کہا کہ آپ ہمارے دربار میں آئیے گا، آپ ہمارے شاہی مہمان ہوں گے۔ کیا مقصد؟ وہ جب شاہی دربار میں جاتا ہے تو شاہی دربار کے اندر شاہی مہمان بن کے تو شان و شوکت، ہم نے اپنی شان و شوکت دکھائی، اس لیے ہم اس بندے کو لے گئے ہیں۔ اور یہ بندہ چونکہ مصدق ہے سارے نبیوں کا، سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والا مصدق ہے، اس لیے اگر وہ ساری ہماری عظمت و شان دیکھ لی تو پھر سارے کے سارے انبیاء نے آٹومیٹکلی اس کی تصدیق کر دی، کیونکہ یہ سب کا مصدق ہے، یہ سب کی تصدیق کرنے والا، یہ سب سے بڑا سچا ہے۔ اس لیے اللہ نے بلایا اور پھر آپ کو ایسے ایسے عجائبات دکھائے ہیں۔ اور یہ رجب کے مہینے میں ہو رہا ہے، معراج کی رات میں، بیت اللہ سے بیت المقدس، یہ سفر اسرا کہلاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جسم و جان کے ساتھ حالت بیداری میں آپ نے یہ سفر کیا ہے، روحانی سفر نہیں ہے۔ بعض لوگ دھوکہ کہتے نہیں، خواب کے اندر سوتے ہوئے چلے گئے، روحانی طور پر چلے گئے۔ روحانی طور پر تو کوئی بھی ہونی بھی نہیں چاہیے تھی کہ جو آپ سے یہ سوال کرتے جی بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، راستے کتنے، راستے میں قافلے کون سے آ رہے تھے۔ اگر روحانی سفر ہوتا تو بھائی میرا تو روحانی اسپرچل ٹریولنگ تھی، اس میں مجھے کیا پتا کون سا قافلہ جا رہا ہے۔ آپ نے یہی کہا تھا نا کہ مادی سفر اس جسم و جان کے ساتھ حالت، اور جبریل مجھے لے کے جا رہا ہے، براق پر بیٹھا ہوں۔ تو تبھی تو انہوں نے یہ سوال کیا اور فویلا کیا، اور آپ نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ پھر اسراء کا سفر یہاں سے وہاں تک، پھر بیت المقدس سے عالم بالا کا سفر، 7 آسمانوں کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر 7 آسمانوں کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر شریف الاقلام کا مقام، پھر اس سے اوپر لوح محفوظ، یہاں تک عرش بری تک آپ پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو بدو۔ یہ اس کو کہتے ہیں معراج کا سفر۔ معراج عروج سے ہے، کیونکہ اس میں آپ نے عروج کیا، زمین سے آسمان عروج سے ہے، کیونکہ اس میں آپ نے عروج کیا، زمین سے آسمان کے عروج کیا۔ اور ایک روایت میں معراج، عروج سے معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، جیسے ہم یہ سیڑھی لگاتے ہیں، سیڑھی کو کہتے ہیں معراج۔ مطلب کیا ہے؟ ایک نورانی اور لطیف ایک ایسا ٹریک بن گیا تھا، اس ٹریک کے اوپر آپ کا براق اڑتا ہوا گیا۔ جیسے ہوائی جہاز بھی آج چلتے ہیں فضاؤں میں، تو ان کا ایک ٹریک ہوتا ہے، ہمیں بھلے پتہ نہ ہو لیکن ان کا ایک ٹریک ہوتا ہے، فضا کے اس ٹریک پر چلتے ہیں۔ آپ ساؤتھ سے آ رہے ہیں تو آپ اتنی بلندی پہ اڑیں گے، آپ نارتھ سے آ رہے ہیں تو اتنی بلندی پہ، مکرا نہ جائیں۔ ویسٹ والا اڑے گا اتنی بلندی پہ اڑے گا، ایسٹ والا اتنی بلندی پہ، یہ نہیں کو برابر ہوئے دونوں ٹکرا جائیں۔ اس لیے آپ دیکھ جہاز ٹکراتے نہیں، الا ماشاءاللہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ ان کے ٹریک سیٹ ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ نے ایک لطیف ٹریک نورانی مقرر کر دی ایک سیڑھی کی طرح، اس کے اوپر براق اڑتا ہوا گیا۔ نورانی مقرر کر دی ایک سیڑھی کی طرح، اس کے اوپر براق اڑتا ہوا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ تو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے۔
اور پھر بیت المقدس سے آسمان بالا تک کا جو سفر یہ معراج کہلاتا ہے. تو یہ رات عطا کر دی، معراج کی رات. تو گویا کہ برکت کی جو دعا کی تھی اللہ برکت عطا فرما دے، اللہ نے اس برکت کے لیے رات عطا کر دی. اس رات کے اندر اپنے مالک کو پکارو گے تو اللہ تبارک و تعالی برکت کی خزانے نازل کر دیں گے. اور پھر لیلۃ البرات شعبان کے مہینے میں عطا فرما دی آپ کی برکت کے لیے کہ یہاں لیلۃ البرات 15 شعبان کی رات، 15 شعبان، یہاں رجب کے اندر 27 کی رات، 27 رجب کی جو رات ہے وہ آپ کی لیلۃ المعراج. اور مشہور قول یہی ہے، بھلے اس پہ بے شمار 13-14 اقوال ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے، محققین نے فرمایا کہ 27 رجب کی رات اور ادھر 15 شعبان کی رات. اور مزے کی بات، اللہ نے تینوں راتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے. یہ میں نے یہ آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ ہے، اس کا ذکر کیا دیا. اور اس کے بعد لیلۃ البرات، شب برات جس کو کہتے ہیں، ہر دوسرا تیسرا اسکالر اٹھ کو کہتے ہیں بدعت. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ بدعت ہوتی کیا ہے. جو بات کبھی سنی نہیں بیچارہ اس کو بدعت کہہ دیتا ہے. جو قرآن سنت سے سمجھ میں نہیں ہے، مسکین ہے علم کے معاملے میں. یہ دشمن اسلام کا فتنہ ہے. روح اسلام، لذت اسلام، شان اسلام کی روح کو نکالنے کے لیے ایسے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. کہ جی شبرات بدعت، قرآن میں کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اللہ تبارک سورۃ دخان کے اندر فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ. لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے. اور یہ چھوٹا موٹا مفسر نہیں، امام المفسر حضرت امام اکرمہ رحم اللہ تعالیٰ کی یہ تحقیق ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے، یہ شب برات، کہ جس میں اللہ کہ ہم نے اس لیلہ مبارکہ برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا، یہ فرمایا. تو لیلہ مبارکہ کا برکت والی رات کر دیا، شب رات کا بھی ذکر کر دیا. اب تیسری رات جو ان دونوں کی برکتوں کا اصل نتیجہ اور انعام جو اللہ نے عطا کرنا تھا وہ اللہ نے لیلۃ القدر کے اندر عطا کر دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کر دیا. تو جو برکت آپ نے مانگی تھی 2 مہینوں میں، اللہ تبارک و تعالی وہ برکت آپ نے مانگی تھی 2 مہینوں میں، اللہ تبارک و تعالی وہ برکت آپ کو لیلۃ القدر میں عطا کر دی. اب کہتے جی وہ شبرات کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. تو معراج کا تو ذکر ہے نا، لیلن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے وقت میں. یہ رات تو معراج کی ہے، وہ کہاں لے گی؟ مسجد اقصی کی طرف بیت اللہ سے. قرآن صاف کہا ہے. اس کا کیا جواب ہے کہ آپ کو لیلۃ البرات تو قرآن میں نظر نہیں آ رہی؟ جی لیلہ یہ فلاں مفسر یہ کہتا ہے، سن لیا لیکن مان لیا نہیں ہے. لیلۃ المعراج کا تو قرآن میں صاف ذکر ہے، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جواب سنو کیا کہتے، نہیں اس رات کا پتہ نہیں چلا کہ کون سی رات ہے. یہ آپ سب اسکالروں سے پوچھ لیں، جو سوشل میڈیا اسکالروں سے پوچھ لیں، جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بڑی بڑی ہانکتے ہیں کہ او لیلۃ معراج کچھ نہیں ہوتی، معراج کچھ نہیں ہے بھائی، اور یہ بھی کچھ نہیں، وہ بھی پوچھ لو ان سے. بھئی یہ لیلن کا لفظ ہے، بھئی قرآن لے گئی اللہ، تو لیلن یہ معراج کا تو ذکر ہے، رات اتنی اعلیٰ رات. ہاں بھائی آپ کو سب پتہ چلتا، اور یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ کا علم تو بس اتنا ہی رہ گیا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا معراج کی رات کون سی، کہ یہ رات تو ہے، اس میں شک نہیں ہے، بڑی برکت والی رات، اس رات میں سفر ہوئے، یہ ہوا، لیکن وہ کون سی رات ہے یہ نہیں پتہ چلا. تو چلاؤ نا پتہ. جب ہر چیز کا پتہ آپ چلاتے ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کے دنیا کی ہدایت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ اس دعوے کا حق بھی ادا کریں نا بھائی. صحیح رہنما بنے، ہادی بنے، ثابت کرے کہ ہم نے ڈھونڈ لی بھئی فلاں رات ہے. اور جب کہ مفسر محقق تحقیق کر کے چلے گئے، 13-14 اقوال میں سے انہوں نے ایک قول کو پوری تحقیق کے بعد مان لیا کہ 27 رجب کی رات ہے. تو بات ختم ہو گئی نا. جب رات کا ہونا قرآن سے ثابت ہے کہ رات ہے،
ادھر تحقیق کرنے ایک آپ نے نمبر نکالیے 27 کی رات ہے، اب ماننے میں کون سی عقلی ممانعت ہے، اب کون سی شرعی ممانعت آپ بنانے والے نے بتا بھی دیا تھا، مان لیجیے۔ اصل میں نہ ماننے کی وجہ ہے، ایک بات یاد رکھو، لیلۃ القدر کو اگر مان لیں گے نا تو دشمنان اسلام پر کوئی بڑی چوٹ نہیں پڑتی۔ لیلۃ البرات کو مان لیں گے نا لیلۃ البرات کو مان لیں گے نا دشمنان اسلام پہ کوئی بڑی چوٹ نہیں پڑتی، لیکن لیلۃ المعراج کو اگر مان لیں گے تو دشمنان اسلام کی سائنس اور ٹیکنالوجی زمین پہ آ جاتی ہے۔ جس سائنس اور ٹیکنالوجی کا حواج یا یہود و نصارہ نے ایسا پوری دنیا کے اڑا رکھا ہے، ٹیکنالوجی کا حواج یا یہود و نصارہ نے ایسا پوری دنیا کے اڑا رکھا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ڈپریس فیل کرنے لگا کہ یار ہمارے پاس سائنس ٹیکنالوجی نہیں، امریکہ یورپ ہے ان کے پاس سائنس ٹیکنالوجی، یار ہوائی جہاز بنا دیا، کار بنا دی، سیلف، یار ٹیکنالوجی، سائنس ٹیکنالوجی ہے، بڑے دعوے سن کے ہم ڈپریس ہوتے رہے آج تک۔ اور آج یہ تھوڑی سی موڑ بھیڑ ہو گئی ہے، یہ فلسطین اسرائیل کی آپ نے دیکھا ہے تو ساری ٹیکنالوجی کا بھانڈا پھوٹتا نظر آ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا گیم، جس پروپیگنڈا گیم کے ہم عادی نہیں ہیں اور یہ بارہ کرتے رہے، لیکن نبی کے ساتھ تو اللہ کی نصرت تھی ہے۔ لیکن جس نبی نے زمین پہ بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن پروپیگنڈا گیم کی وجہ سے اتنے عظیم الشان معجزے کو دیکھ کر آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، ہزار کھڑے ہیں، ہزاروں مشرک مکہ۔ آپ فرمایا کہ اچھا اگر 2 ٹکڑے کر دوں تو تم مجھ پہ ایمان لے آؤ گے؟ کہا کہ بات ہی یہ تو پوچھنے کی بات ہی نہیں۔ زمین پہ بیٹھ کے آپ انگلی کی اشارے سے 2 ٹکڑے چاند کے کر دیں اور وہ مشرق مغرب میں چلے جائیں، کافی دیر تک دور رہیں اور لوگ اچھی طرح دیکھ لیں، پھر دور رہیں اور لوگ اچھی طرح دیکھ لیں پھر جڑیں، اور یہ معجزہ ہم دیکھیں اور ایمان نہ لائیں، یہ پاسبل ہی نہیں۔ آپ کریں؟ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے نبی کی، ہم نے اپنی نبی کی شان کو پہچانا نہیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اگر اسی بات پر ان کی ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں تو میں انگلی کا اشارہ کرنے لگا ہوں، ٹکڑے کرنا تیرا کام ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہ یوں کیا ہے، انگلی کا اشارہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق کو چلا گیا، ایک مغرب کو چلا گیا، کافی دیر تک دونوں ٹکڑے الگ الگ آب و تاب سے چمک، پہاڑ پہ چلا گیا، ایک مروہ پہاڑ کی طرف چلا گیا، سارے مشرک مکہ دیکھ رہے۔ اب آپ بتائیے، میرا خیال اب تو ایک بھی مشرک نہیں رہنا چاہیے تھا نا، لیکن پروپیگنڈا گیم۔ اب ابو جہل نے جب دیکھا، وہ تیری یہ سارے کلمہ پڑھنے کے قریب ہو گئے، یہ تو ماننے لگے، ایک دم کھڑا ہو گیا، تیری یہ سارے کلمہ پڑھنے کے قریب ہو گئے، یہ تو ماننے لگے، ایک دم کھڑا ہو گیا، کہتا اوہو یہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے تھے کہ محمد اتنا بڑا جادوگر ہے، ہم تو سمجھتے تھے اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے، یہ اتنا بڑا جادوگر کہ آسمان پر بھی اس کا جادو چلتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو یہ تو جادو ہے بھائی، میجک، بڑا بہت زبردست میجیشن ہے۔ لوگوں نے کہا واقعی یار، زمین تو زمین، آسمان بھی اس کے جادو سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا، ایک آدمی آپ سوچ سکتے ہیں؟ چھوٹے موٹے موضوعوں کو دیکھ کر تو 2-4 ہو ہی جائے گے۔ آج پروپیگنڈا گیم نے امت مسلمہ کو ڈپریس کر رکھا ہے۔ آپ ڈپریس نہ ہو، آپ جو ہیں آپ جانتے ہی نہیں آپ کیا ہیں، آپ کے اندر کی چنگاری ایمان کی جو ہے دبی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا ہیں۔ ساری کائنات کی خوبیاں آپ ہی کو اللہ نے دی ہیں، اور آپ کی خوبیوں سے آج دنیا کے اندر سائنس چل رہی ہے، آپ کی خوبیوں سے کائنات زندہ ہے۔ سائنس کس نے پیدا کی؟ مسلمان نے۔ ٹیکنالوجی کس نے بنائی؟ مسلمان نے۔ وہ ایک تاریخ پوری میں بیان کر چکا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد، تو چونکہ سائنس ٹیکنالوجی لیلۃ القدر ماننے میں کچھ نہیں ہوگا، کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کا روحانی لیلۃ القدر ماننے میں کچھ نہیں ہوگا، کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ ان کا روحانی معاملہ ہے بھائی، لیلۃ برات میں ماننے کچھ نہیں۔ لیلۃ المعراج، معراج کی رات اگر مان لیں
تو ان کی سائنس ٹیکنالوجی زمین ہوتی ہے. کیوں کہ یہ سائنس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کبھی مریخ پہ جاتے ہیں، کبھی چاند پہ جاتے ہیں، کبھی زمینوں میں اترتے، کبھی سیٹلائٹ چھوڑتے ہیں، کبھی دنیا کے اندر چیونٹیوں کو گنتے ہیں. یہ سائنس، لیکن معراج کا معجزہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ان کی سائنس ٹیکنالوجی ساری کی ساری ہوا ہو کے رہ جاتی ہے، اور رسول اللہ جسم و جان کے ساتھ زندہ حالت میں آسمانوں کی سیریں کر کے واپس آتے ہیں. اور لمحوں کے اندر یہ بڑے بڑے طیارے اور راکٹ بناتے کہ راکٹ اتنے لمحے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور آپ کو اللہ وہ رفتار عطا کی کہ روشنی کی رفتار بھی پیچھے رہ گئی اور آپ اس رفتار سے زیادہ تیز پہنچ گئے. اور وہ دروازے کی کنڈی بیت المقدس کی جو ہل رہی تھی، واپس ہے تو ابھی ہل رہی تھی. اتنے مختصر اللہ نے یہ سارے ٹائم زون اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جام کر دیا کہ نبی پوری کائنات سے گھوم کر آ رہا ہے. اس لیے اس رات کو ماننے میں اصل میں سائنس ٹیکنالوجی کا منہ کالا ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان مستشرقین ان کو تیار کیا، ذہن بنایا. انہوں نے آ کے پھر یہ لیلۃ معراج نہیں، پتہ نہیں کون سی رات ہے، بہت راتیں ہیں، پتہ نہیں کون سی ہے یار، شبہ ڈالنا شروع کر دی. اب آپ سے کہ یار مولانا ہے یار، اس کا مطلب مولانا ٹھیک کرے، یہ تو امام استاذ العلماء ہیں، یہ تو مفتی صاحب ہے جی، بس اس کا مطلب یہ ہے. بات نہیں کرتے، وہ میرے اور تیرے جیسے مسلمانوں کو استعمال کر کے وہ ذہن سازی کر کے آگے پیدا کرتے ہیں. لہٰذا انگلستان کے اندر سب سے پہلے اس پر کام ہوا کہ یار یہ جو رات ہے، اس رات کو اگر مان لیا تو اسلام کو ساری دنیا نے مان لینا کہ اس نبی کا وہ معجزہ کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، کہ اس نبی کا وہ معجزہ کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ معجزہ تو ہماری سائنس ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہے کہ جو جسم و جان کا براق کے اوپر سفر کر کے آیا، اور ایک دو نہیں 10 معراجیں کی آپ نے، 10 معراجیں. یہ علم ایک دو نہیں 10 معراجیں کی آپ نے، 10 معراجیں. یہ علمی نکات تو میں بیان بھی کر چکا ہوں، انشاءاللہ آئندہ کروں گا بھی. 10 معراج، 7 معراجیں تو آسمانوں کی تھی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جو مقام شریف الاقلام جو لوح محفوظ کے قلم لکھتے ہیں، پھر مقام احدیت کا مقام. تو 10 معراجیں پوری آپ نے کی، اور 10 معراجیں کی اور 10 ذی الحجہ تھی، 10 ہجری تھی. گویا کہ 10 ہجری آپ کی آخری منزل انتہا کی پہنچ چکی، اور 10 ہجری کے بعد آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو چونکہ یہ رات اتنی اہم ہے کہ علمی اور ایک عملی ان معجزوں کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایک علمی معجزہ کون سا؟ قرآن کریم. یہ قرآن کریم اللہ نے ایسا علمی معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ آج کی لٹریسی کی دنیا اکٹھی بھی ہو جائے تو قرآن جیسی ایک آیت بنا کے نہیں دکھا سکتی. اور قرآن نے چیلنج کر دیا، فَلْيَأْتُ بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. قرآن جیسی ایک آیت، قرآن تو بڑی بات، قرآن جیسی 10 صورتیں بڑی بات، قرآن جیسی 100 بڑی بات. فرمایا کہ ایک آیت جیسی ایک آیت بنا کے دکھا دو. قیامت تک کے لیے چیلنج، دنیا کے لٹریسی فیل ہو گئی. امریکہ جیسی دنیا، جس امریکہ کے اندر اتنی یونیورسٹیاں ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اتنی یونیورسٹیاں نہیں جتنی اکیلے امریکہ میں. لٹریسی کس اس پر ہے، تحقیق کس اس پر ہے، لیکن قرآن جیسے ایک آیت نہیں بنا سکتے. یہ کے پاس نہیں جو آج لٹریسی کا دور. یہ معجزہ. دوسرا معراج کا عملی معجزہ، عملی معجزوں میں سے شاندار معجزہ معراج کا معجزہ. معراج کی رات کو جو آپ نے سفر کیا ہے، یہ وہ عملی معجزہ ہے جس کا جواب کائنات انبیاء کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے. کسی نبی کو اس شان کا معجزہ نہیں ملا. حضرت آسمان پہ ان کی روح قبض ہو گئی، ان کی وہیں وفات ہے، وہیں جنتوں میں. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. قرآن نے کہا ہم نے اس کو اونچا مقام دیا. 4تھے آسمان تک ہے، واپس نہیں آئے. عیسیٰ علیہ السلام وہ گئے ہیں، وہ دوسرے آسمان پر موجود ہیں. قرب قیامت میں واپس آئیں گے، اور پھر یہیں ان کا وفات ہوگی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس رات کے مختلف وقت میں کہاں ہو کر گئے؟ اللہ اکبر. وہ تو جناب مسجد اقصیٰ کی طرف گئے، مسجد بیت اللہ سے، اور پھر وہاں سے آسمان بالا یہاں تک کہ مقام احدیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل اور سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کے دیدار کیا، اور وہ مناجات ہوئی.
اور جو تحفہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا دیا، ایک تحفہ دیا نماز کا. یہ جو نماز 5 وقت پڑھتے اس سفر کے اندر یہ تحفہ ملا ہے. بلائے پورے دربار کی شان و شوکت دکھائے، سیر کروائے، پھر آپ کو آخر میں تحفہ دے تو وہ تحفہ کوئی قیمت تو رکھتا ہوگا نا. سمجھ جائیں یار کوئی شاندار تحفہ، شاہی تحفہ دیا، وہ آپ کے پاس بلا کے دیا. یہ نماز کو تحفہ اس وقت ملا. تفصیلات انشاءاللہ اگلے بیان میں کروں گا. یہ نماز کو تحفہ اس وقت ملا. تفصیلات انشاءاللہ اگلے بیان میں کروں گا. اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو آگے آئے گی. آج تو تمہیدی گفتگو ہے. اور ساتھ پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن رسول، آخری 2 آیات یہ بطور تحفہ کو عطا کی گئی. تیسرا تحفہ یہ دیا، اے پیغمبر، اے حبیب، تیری امت میں اگر کسی شخص نے شرک نہیں کیا ہے نا، اس کے گناہ کبیرہ معاف کر کے ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. شرک سے بچو، شرک سے بچو، جنت پکی ہے. اب اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ شاندار رات ہے. اس کے اقرار کرنے پر سائنس ٹیکنالوجی چونکہ زمین بوس ہوتی ہے، اس لیے مستشرقین نے ایسی چیزیں پھیلا رکھی ہیں کہ ہمارے مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. نہ صرف عام مسلمان بلکہ مسلمان اسکالر. لہذا میں کہا کرتا ہوں کہ ٹی وی پہ آپ، میں سوشل میڈیا پہ دیکھیے کون سا اسکالر، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی معیار بتا دیا کرتا ہوں. یہ معیار بھی نوٹ کر لو کہ جو اسکالر آ کے وہ شبرات کو بھی بدعت کہے اور معراج کو بھی بدعت کہے، سمجھو وہ بھی سننے کے قابل نہیں ہے. وہ بھی لگتا ہے کہ غیروں کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گیا ہے. اس لوگ کہتے ہیں معراج کچھ نہیں ہے، معراج کی رات کی کوئی حیثیت نہیں. شکار ہو گیا ہے. اس لوگ کہتے ہیں معراج کچھ نہیں ہے، معراج کی رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بھی قرآن میں لیلن کا لفظ ہے، رات موجود ہے. نہیں لیکن کون سی رات ہے یہ نہیں پتہ لگا. تو پتہ نہیں لگا تو آپ کیا بیٹھے کر رہے ہیں؟ کریں تحقیق، پتہ لگائیں. آج کیا نہیں پتہ چلتا؟ آج تو ڈی این اے سے اولاد تحقیق. اور اگر اس قابل نہیں ہیں تو جو محققین تحقیقیں کر کے چلے گئے ہیں، جنہوں نے 13-14 اقوال نکالے اور پھر آخر میں ایک مشہور قول کو اوکے کر دیا کہ 27 رجب کا جو قول ہے یہ مشہور قول ہے، یہی تحقیقی قول، اس کو مان لو، بس بات ختم ہو گئی. آپ اسلام کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اسلام کی عظمت کو نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں غیروں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے؟ اور اس لیلۃ المعراج کی حیثیت مٹا کے رکھ دی. اور معراج کچھ نہیں ہوتی، جبکہ میں بتا رہا ہوں کتنا بڑا معجزہ ہے. پہلے میں بیان بھی کر چاہوں اور اگلی نشستوں میں بیان بھی کروں گا کہ نبی نے کس کس موقع پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات کی اور کن کن مقامات کو عبور کیا اس رات کے اندر. اسے میرے دوستو بزرگوں، تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اور پھر میں بتایا رجب اس کی رات اللہ کا مہینہ ہے، ہو چکا ہے. اور پھر میں بتایا رجب اس کی رات اللہ کا مہینہ ہے. اللہ نے لیلۃ المعراج ذکر کر دی. اللہ کے مہینے کا ہونے کا مطلب اللہ نے اپنی شان و شوکت اس رات میں اپنے نبی کو دکھائی. پھر شعبان فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، تو نبی نے اس مہینے کے اندر جو ہے خوب جو ہے اپنی امت کے لیے مانگا اور خوب جو ہے اللہ کے لیے رات کی فضیلت نبی نے آ کے بیان کر دی. اس رات میں اللہ اتنے خوش ہیں کہ اس میری امت کے اتنے لوگوں کو بخشش کرتے ہیں کہ انہوں نے آسمان سے جھانکا صرف 4 قسم کے علاوہ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ نے 4 کے علاوہ باقی سب کی بخشش کر دی. رحمت کی رات، کیونکہ ظاہر ہے آپ رحمت للعالمین. 4 کی بخشش نہیں ہے، مشرک کی نہیں ہے، قاتل کی نہیں ہے، اور یہ اسے شرابی کی نہیں ہے، زانی کی نہیں ہے. ان 4 اگر توبہ کر لے اس کی بھی بخشش ہو جائے گی، ورنہ اس کے علاوہ باقی ہر قسم کے مسلمان کے اللہ آج کی رات بخشش کر دیتے. مانگنا تو مل رہی ہے نا. اور پھر لیلۃ القدر آئی. لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہ برکت کا جو انعام عطا کر دیا، یعنی قرآن کریم آپ کے حوالے کر دیا. تو کتنا مربوط نظام اللہ تبارک و تعالی کا چل رہا ہے، اور آپ اس مربوط اور کامن سینس ترتیب پر انکار کرتے ہیں. چل رہا ہے اور آپ اس مربوط اور کامن سینس ترتیب پر انکار کرتے ہیں کہ جی معراج کچھ نہیں ہوتی، شب رات بدعت ہے جی، لیلہ مبارکہ سے مراد جی شب رات کی رات ہے. نہیں، اس لیے امام اکرمہ فرماتے ہیں اس کا مطلب انا انزلناہ فی لیل مبارکہ، کہ اس رات میں، اس برکت والی رات میں قرآن کریم اور پھر لیلۃ القدر میں جا کے اتار دیا. اور آپ جانتے ہیں کوئی اہم کام ہو تو دیوان کے اندر، پارلیمنٹ میں پہلے اس پر فیصلہ ہوتا ہے،
سب کے سائن ہوتے ہیں، سب وہاں جی کیا کیا جائے گا جی، الیکشن فلاں مہینے میں ہوں گے جی، سائن کریں ہے۔ اب وہ ساری کمیٹی سائن کرتی ہے، پورا ٹھپا لگ گیا جی، پورا ٹھپا لگ گیا جی، فیصلہ محفوظ ہو گیا جی، فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ تو یہ فیصلہ کسی چیز کے ہونے کا پہلے کیا جاتا ہے نا، جو اہم ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، جو اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں اتارا۔ اتارے کا مطلب ہے آج کی یعنی شب برات کے اندر ہم نے فیصلہ کر دیا کہ قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا جائے گا۔ یہاں فیصلہ کیا، اس نے اتار دیا، کیونکہ اللہ کا انداز شاہی ہے، شاہی انداز سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پہلے فیصلہ ہوا، اس کے بعد اتار دیا۔ اور تبھی تو شب رات کی فضیلتیں اتنی، اللہ 13 اس رات کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اتنی فضیلت والی، اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی، الگ الگ انداز سے 17 صحابہ سے روایتیں آ رہی ہیں، اور آپ اسی میں لگے کھڑے ہیں اجی وہ ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ ضعیف کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ تو قرآن کی آیت دکھا حدیث ضعیف ہے، تو حدیث دکھائیے کہ نبی نے کہا حدیث ضعیف ہے۔ نہیں جی نہیں، اللہ نے بھی نہیں کہا، رسول نے بھی نہیں کہا، پھر کس نے کہا ہے؟ یہ محدثین نے کہا ہے۔ بہت خوب بھائی، اب اللہ رسول کی بات کو اب محدثین کے کہنے پہ آپ ضعیف اور صحیح کریں گے بھائی؟ بہت خوب، صحیح معیار بنایا آپ نے۔ اچھا، اگر محدثین نے کہا ہے تو محدثین سے اتنا ہی کہا کہ ضعیف حدیث ہے، یا اور کچھ بھی کہا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اگر ضعیف حدیث بالفرض ہے اور کئی صحابہ اس کو نقل کریں، جس کو تعدد طرق کہتے ہیں، وہ پھر ضعیف نہیں رہتی، وہ حسن لغیری ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے، لہذا وہ قابل عمل ہوتی۔ تو اگر آپ کو اصول بھی مان لیں کہ ضعیف ہے، جبکہ ایسی بات نہیں، بہت سی روایتیں صحیح ہیں، بہت سی حسن ہیں، بہت سی حسن لغیری ہیں، تو ضعیف حدیث اگر کئی صحابہ نقل کریں تو ضعیف نہیں رہتی، وہ حسن ہو جاتی۔ تو پھر بھی آپ کا کہنا غلط ہو گیا۔ لیکن بات یہ مجھ کو الجھانا، اس سے میرے دوستوں بزرگوں کنفیوز نہ ہو، سوشل میڈیا پہ ہر طرح کا بندہ ملے گا۔ میں نے بتایا وہ ایسی فضول کو بات کرے گا یہ بیکار ہے، اس کو پتہ ہی نہیں معراج کی رات کی شان کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ شب برات کی شان کیا ہے۔ اور جی یہ رات کو جاگنا جھوگنا کوئی بدعت، اور جی رات کو جاگنا بدعت، اور جاگنا بدعت، لیکن اور جی رات کو جاگنا بدعت، اور جاگنا بدعت، لیکن روز لوگ جاگتے ہیں سوشل میڈیا لے کے، اس کو کبھی بدعت نہیں کہا، اس کو کبھی بدعت نہیں کہا کہ آپ سوشل میڈیا لے کے روز بیٹھے جاگتے ہیں، بدعت۔ سینما ہال کے سامنے کھڑے رہتے جاگتے، بدعت، حرام۔ اس پہ اتنا زور لگا دیا کہ شب معراج میں جاگے تو بدعت۔ اللہ اکبر، آج کی رات میں وہ اس طرح عظیم سفر ملا، اگر یہ بیٹھ کے صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے تو سبحان اللہ، اپنے نبی کے عظمت و شان پر صلاۃ و سلام بھیج رہا، تو اس میں کیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت۔ تو باہر کا کہنے کا مقصد یہ ہے، تو یہ جو رجب کا مہینہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، روزانہ 101 دفعہ پڑھ لیا کرو، نہیں تو 41 ٹائم روز کسی ٹائم بھی دعا پڑھ لیا کرو۔ آپ دیکھیں کہ پورا رجب شعبان تک پڑھتے رہیں گے، آپ دیکھیں کہ رجب اور شعبان میں کیسی برکتیں ملیں گی، اور پھر رمضان آپ کا کیسا بارونق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت کے فیصلے، اور تیار ہو جاؤ کہ انشاءاللہ یہ جو اب ہمارے عباداتی مہینے شروع ہو چکے ہیں، ان میں وہ بڑی بڑی عبادتیں ہونی ہیں۔ اب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا ہی ہے، منانا ہی ہے، اور اللہ ایسا محبوب ایک دفعہ زور لگا کے اس کو منا لیں، جب وہ مان جاتا پھر دوبارہ ناراض نہیں ہوتا۔ ناراض تو میرے تیرے جیسا ہوتا، مان جاتا پتہ نہیں بعد میں ناراض نہیں ہوتا۔ ناراض تو میرے تیرے جیسا ہوتا، مان جاتا پتہ نہیں بعد میں کیا دھوکہ دے گا، پھر پتہ چلو یہ چکر چلا ہے، پھر آپ ناراض ہو جاتے۔ اللہ ایسا محبوب ہوتا، آپ کے آنے والے سارے ایٹیٹیوڈ کو جانتا ہے، وہ جب ایک دفعہ راضی ہو گیا تو پھر اب کبھی ناراض نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ سے کوئی ایسا قول اور فعل ہی صادر نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ معصوم بچے کی طرح آغوش میں لے کر آپ کو جنتوں میں لے کے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا